بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب ہم نے ساسانی سلطنت کے شہر تستر کو فتح کیا تو ہم نے میزان کے بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی جس پر ایک فوت شدہ شخص تھا۔ اس کے سر کے پاس ایک کتاب، 10,000 سونے کے سکے اور ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ ہرمزان جو کہ تستر کا گورنر تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس فوت شدہ شخص کی چارپائی ہم باہر رکھ کر بارش، دھوپ اور اناج جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک ہم کو کثیر تعداد میں عطا کر دیتا ہے، اور جب بھی کسی شخص کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سونے کے سکے لے جاتا ہے اور اس کے بدلے میں قرض لے جاتا ہے، جس وجہ سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اور سکے پھر سے لا کر واپس رکھ دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چارپائی پر پڑے فوت شدہ شخص کے سرہانے رکھی کتاب خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھجوا دی۔ خلیفہ نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ حضرت کعب بن احبار سے کروایا اور ابو العالیہ نے اس کتاب کو پورا پڑھا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا، تو فرمانے لگے، امت محمدیہ کی سیرت، معاملات، دین، تمہارے لہجے اور بعد والے حالات۔ فرماتے ہیں کہ وہ فوت شدہ شخص اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور تقریباً 300 سال سے چارپائی تستر والوں کے پاس تھی، اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حضرت دانیال کو کس مقام سے قبر کھود کر نکالا تھا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط حضرت عمر فاروق کو دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کا کیا کرنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مختلف مقامات پر رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھودو اور پھر ان میں سے کسی ایک میں ان کو دفنا دو تاکہ تستر کے لوگ دوبارہ ان کی قبر کو کھود کر جسد مبارک نہ نکالیں، اور ہر کوس کو یہ خوشخبری دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ ناظرین گرامی، جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور پاک کی حدیث مبارک حضرت ابو اشعث احمری سے روایت ہے کہ حضرت دانیال نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی کہ انہیں امت محمدیہ میں دفن کیا جائے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی۔ جو حضرت دانیال کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ہرکوس ہی وہ شخص تھا جنہوں نے سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اور حضرت ابو موسیٰ نے مل کر گمنام جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دی۔ سونے کے سکے مدینہ پاک بھجوا دیے گئے اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ کو عطا کر دی گئی۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام کون ہیں؟ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے ہم 2500 سال پیچھے چلتے ہیں کہ جب سلوکیہ نامی مغرور شخص یروشلم میں حکمران تھا۔ وہ انتہا کا عیاش اور نااہل شخص تھا۔ مصر کے فرعون نے ایک نہایت خوبصورت کنیز سلوکیہ بادشاہ سے اتحاد کرنے کے لیے بھیجی۔ عریاں لباس میں ملبوس خوبصورت اور حسین ڈیانا پر بادشاہ سلوکیہ دل ہار بیٹھا تھا۔ ڈیانا نے سلوکیہ بادشاہ سے کہا کہ ہم بستری اسی صورت میں کروں گی کہ پہلے میرے غلام فرعون کو اپنا خدا مان لو اور اسی کی عبادت اور ترانے پڑھا کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور بادشاہ مان گیا اور دن رات اب عیش و عشرت میں پڑا رہا۔ انہی دنوں قوم عمالقہ کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو پورے یروشلم کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ انہیں قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تب نوجوان اور بے حد ذہین بھی تھے۔ آپ خواب کی بتانے کے بارے میں مشہور تھے۔ بادشاہ نے 3 رات مسلسل ایک ہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کر کہا کہ پہلے آپ لوگ میرا خواب بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا ہے اور پھر اس کی تعبیر۔ سارے نجومی پریشان ہو گئے کہ خواب کی تعبیر تو ہم بتا دیتے، لیکن بادشاہ کی اس شرط کو کیسے پورا کریں کہ خواب بھی ہم خود ہی بتائیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر میرا خواب اور تعبیر نہ بتائی گئی تو میرے بابل کے سارے نجومیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔
بادشاہ نے ایک اور دن مقرر کر دیا کہ اگر میرے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سب نجومیوں کو لٹکا دیا جائے گا۔ بس پھر سب نجومی دن رات سر پکڑ کر بیٹھے رہے۔ ایک دن دریائے فرات کے کنارے نجومی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لیں اور فرمانے لگے کہ میں بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر کو بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ نجومیوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بخت نصر آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنا خواب اور اس کی تعبیر سنانے کا حکم دیتا ہے۔ خواب اور اس کی تعبیر سنانے کا حکم دیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، بادشاہ آپ نے دیکھا ہے کہ زمین کے وسط میں بہت اونچا درخت ہے۔ آپ ابھی اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ فرشتہ آسمان سے اترا۔ اس نے کہا کہ اس درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو تاکہ سب جان لے کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، بخت نصر کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھی اور تمام وزراء اشرافیہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب بخت نصر نے کہا کہ اے عبرانیوں کے نبی، تم نے جو کچھ کہا ہے حرف بہ حرف سچ کہا۔ اب اس کی تعبیر بھی بیان کرو۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے خواب کی تعبیر دراصل حق تعالیٰ کی طرف انتباہ ہے۔ خواب میں موجود درخت سے مراد دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہوئیں، اسی طرح آپ کی سلطنت بھی مٹ جائے گی۔ بس اسی دن سے بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شاہی محل میں اونچے مرتبے پر رکھ لیا، لیکن جلدی خواب پورا ہوا اور بخت نصر مر گیا اور پھر اس کے بیٹے انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال سے ان کے بڑے عہدے کی وجہ سے جلتے تھے، ان کے کہنے پر بخت نصر کے بیٹوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا۔ ان شیروں نے حضرت دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی بجائے ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک پراسرار رات آئی جس کی صبح شاہی قلعے کی دیوار پر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا ترجمہ کوئی نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جلد یہ شہر پر حملہ ہونے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام بنی اسرائیلیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ تو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔